زمین معصوم نے اپنی کمائی سے خریدی ہے. عزادارو اصحاب حسین کا کیا کہنا. نہ کوئی حسین کا ساتھ چھوڑا, نہ کوئی بھاگا, نہ کسی نے ساتھ چھوڑا, نہ کوئی جان کے خوف سے کہیں گیا, نہ کوئی جھاڑیوں میں چھپا, نہ کوئی پہاڑوں پہ چڑھا. عزادارو نہ کوئی پہاڑیوں پہ چڑھا, ضروری نہیں ہے کہ سب بات منہ سے کہلا ہی جائے. عزادارو خود امام رضا کا قول ہے کہ حسین کے اصحاب کی مثال روئے زمین پر مل ہی نہیں سکتی. امام رضا فرماتے ہیں کہ حسین کے اصحاب کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. توجہ ہی نہیں کیا. کس کے اصحاب کے جیسا کوئی نہیں. حسین کے اصحاب کے جیسا کوئی نہیں. حسین کے اصحاب کے جیسا کوئی نہیں. اے مسلمانوں, ارے مسلمانوں, رسول کا مقابلہ پہلے بعد میں کر لینا, پہلے حسین کے اصحاب کے برابر کا ہو جاؤ. حسین کے اصحاب کے برابری کوئی نہیں کر سکتا. اور عزادارو حسین نے اسے اپنی کمائی سے خریدا ہے, تو زمین کس کی ہوئی؟ حسین کی ہوئی نا. ملکیت کس کی ہوئی؟ حسین کی ہوئی. لیکن فضائل کے رخ سے سنیے گا. لیکن بعد عصر عاشور کیا ہوا؟ جن کی ملکیت تھی, جن کی زمین تھی, ان کے لاشوں کو سرزمین پر چھوڑ کے جلتی ہوئی راک پر, جلتی ہوئی خاک پر چھوڑ کے چلے گئے اور اپنے نجس کشتوں کو دفن کر ڈالا. عزیزان گرامی, عمر سعد نے اپنے تمام جو سپاہی قتل ہوئے تھے ان کو قتل ہوئے سپاہیوں کو دفن کیا, اور حسین اور صحابہ حسین کے جنازے بے گور و کفن کربلا کی خاک پر پڑے رہے. عزادارو آپ نے توجہ کیا, ملکیت معصوم کی تھی, دفن کوئی اور ہو رہے تھے. توجہ چاہوں گا, جو پہنچ گیا میری طرف سے سبحان اللہ. ملکیت کسی اور کی تھی, تو جو دفن ہو رہے تھے وہ غاصب تھے کہ نہیں؟ جو دفن ہو رہے تھے, توجہ چاہوں گا, جو دفن ہو رہے تھے وہ کسی اور کی زمین پہ دفن ہو رہے تھے کہ نہیں؟ تو وہ غاصب ہوئے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا جو معصوم کی زمین پر دفن ہو اور اجازت نہ لے وہ غاصب ہوتا ہے. عزادارو کربلا میں یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی دو غاصب معصوم کی اس سے پہلے بھی, توجہ جو پہنچ گئے ان کے لیے سبحان اللہ, اس سے پہلے بھی معصوم کی زمین اور دو غاصب. عزادارو یہ لشکر یزیدی آیا کس لیے تھا؟ شہرت کے لیے آیا تھا, نام کے لیے آیا تھا, مقام کے لیے آیا تھا, دنیا کے لیے آیا تھا, عزت کے لیے آیا تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ان کو ملا کیا؟ توجہ چاہوں گا, ان کو ملا کیا؟ کیا ان کو دولت ملی, شہرت ملی, نام ملا, کیا ملا؟ عزادارو ان کو جو چاہ رہے تھے کچھ نہ ملا, حتیٰ ان کے مرنے کے بعد ان کے قبر کا نشان بھی نہ ملا. لیکن ایک یزید کی طرف سے حسین کی طرف آ گیا, ارے علیہ السلام بھی ہو گیا, ولی اللہ بھی ہو گیا. کیا کہنا حسین تمہارا, کیا کہنا حسین آپ کا, جو آپ کی طرف آ جائے وہ علیہ السلام بھی ہو جاتا ہے. لوگ اس کے روضے پہ جا کے زیارت بھی کرتے ہیں, سلام بھی کرتے ہیں. اور حسین کی زندگی کیا باعظمت زندگی ہے ہمارے ایمان کی. صرف پیدا ہوئے ہیں اور فکر اس کو بالوں پر عطا کر دیا, اور آگے بڑھے ہیں راہب کو پسر عطا کر دیا. حسین کی زندگی اور آگے بڑھی تو خود کو مقدر عطا کر دیا. گرامی, حسین ہر قدم پر ایک نقش زندگی میں اپنے آپ کو اجاگر کرتے چلے جا رہے ہیں. حسین کا بھی قدم زمین پہ پڑا ہی تھا کہ آسمان کے دریچے کھلے, ادھر کی دنیا ادھر ہوئی. عزادارو 700 سال سے ایک جزیرے میں پڑا ہوا پطرس ایک مرتبہ ملائکہ کی تعداد کو دیکھتا ہے تو سوال کرتا ہے, بھائی
کیا قیامت آ گئی؟ توجہ چاہوں گا. کہتا ہے بھائی کیا قیامت آ گئی؟ اتنے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبریل مسکرا کے کہتے ہیں قیامت نہیں آئی ہے، شافعِ محشر آ گیا ہے. رسول کے ہاں حسین کی آمد ہوئی ہے. عزادارو، عزیزان گرامی، جب پطرس کو پتہ چلا ہے تو کہا ہے اے جبریل کیا مجھے لے کے نہیں جاؤ گے؟ بھائی جبریل کیا میں بھی چلوں؟ تو جبریل نے کیا کہا ہے پطرس چلتے کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد پتا ہے کیا کیا ہے؟ پطرس کو جبریل نے اپنے پروں پہ سوار کیا. آپ نے توجہ ہی نہیں کیا. عزادارو، عزیزان گرامی، جب پطرس نے حسین کی طرف چلنے کا ارادہ کیا، توجہ چاہوں گا، جب پطرس نے حسین کی طرف چلنے کا ارادہ کیا تو جبریل نے اپنے پر پہ سوار کر لیا. اے عزادارو، جھوم اٹھیں گے اگر پہنچ گئے تو. جب کوئی حسین کی طرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے جو ہے، جب کوئی حسین کی طرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو جبریل اپنے پر پہ بیٹھا لیتے ہیں. تو اے عزادارو، جب مجلس میں آیا کرو تو سنبھل کے آیا کرو، پاکیزہ ہو کے آیا کرو، اس لیے کہ جب کوئی حسین کی طرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اسے اپنے پر پہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن ہاں یہ سوچ کے آیا کرو کہ ہم حسین پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. ہم مجلس میں آ رہے ہیں تو ہم حسین پہ احسان کر رہے ہیں نہیں. کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو حسین پہ احسان کرے. عزادارو، آج جتنے فتنے، جتنا فساد، جتنے اختلاف فساداری میں ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ایک دسترخوان میں ولیمے میں بیٹھ کے کھا تو سکتے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھ نہیں سکتے. صلوات بر محمد و آل محمد. بہت اختلاف ہے جانے گرامی. تو بہرحال پطرس کو جبریل لے کے چلے. ایک مرتبہ رسول سوال کرتے ہیں کس کو لے کے آئے؟ آپ پطرس کو لے کے آئے ہیں. آپ پطرس کیا چاہتے ہو؟ کہا شفاعت چاہتے ہیں. کس سے چاہتے ہو؟ کہا حسین سے چاہتے ہیں. ایک مرتبہ عرض کیا جبریل پطرس سے کہو کہ اپنے آپ کو گہوارہ حسین سے مس کر دے. توجہ چاہوں گا. پطرس سے کہو کہ اپنے آپ کو گہوارہ حسینی سے مس کر دے. عزیزان گرامی، حسین سے مس نہیں کرایا، حسین سے مس نہیں کرایا، گہوارے سے مس کرایا. عزادارو، گہوارے سے مس کرایا. میں کہوں گا میرے نبی ہے، میرے مولا ہے، میرے رسول، آخر حسین سے کیوں نہ مس کرایا؟ گہوارے سے کیوں مس کرایا؟ تو رسول جواب دیں گے دیکھو حسین بہت دن تو دنیا میں نہیں رہیں گے، کچھ سالوں بعد حسین کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن گنہگاروں کا سلسلہ قیامت تک رہے گا. توجہ چاہوں گا. گنہگاروں کا سلسلہ قیامت تک رہے گا. تو میں نے یہ اصول دیا ہے کہ جس جگہ حسین ہو، توجہ چاہوں گا، جس جگہ حسین ہو وہاں سے اپنے کو مس کر دو، شفاعت مل جائے گی. توجہ چاہوں گا. جس جگہ حسین ہو، جس جگہ حسین ہو وہاں سے اپنے کو مس کر دو، شفاعت مل جائے گی. بھائی پہلے گہوارہ تھا، اب گہوارہ نہیں ہے، روضہ حسین ہے. پہلے گہوارہ تھا، اب گہوارہ نہیں ہے، روضہ حسین ہے. بھائی اس وقت بھی مجرم بخشے جاتے تھے، آج بھی گنہگار بخشے جاتے ہیں، آج بھی گنہگار بخشے جاتے ہیں. اور عزیزان گرامی، اس کے بعد جو پطرس آسمان کی جانب گیا ہے تو کیا کہتے ہوئے گیا؟ من مثلی. توجہ کیا؟ کون ہے میرے جیسا؟ کون ہے میرے جیسا؟ عزیزان گرامی، جملے کو بدل دو. یعنی پطرس کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں. پھر وہی جملہ بھی تھوڑی دیر پہلے جو عرض کیا تھا، اے پطرس
پھر سے غرور کر رہے ہو، پھر سے تکبر کر رہے ہو۔ پطرس کیا کہہ رہا ہے؟ میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ پطرس کیا کہہ رہا ہے؟ میرے جیسا کوئی نہیں۔ پھر وہی جملہ عرض کروں گا ہے مسلمانوں، محمد کی برابری بعد میں کرنا، پہلے پطرس کے تو برابر ہو جاؤ۔ میرے جیسا کوئی نہیں۔ ہر ایک مرتبہ اپنی برادری میں جاتا ہے اور فرشتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کون ہے میرے جیسا، کون ہے میرے جیسا۔ کیا آپ نے کسی قیدی کو قید سے چھوٹنے کے بعد فخر کرتے دیکھا ہے؟ توجہ لاؤ۔ لیکن یہ حسین کا آزاد کرتا ہے۔ کیا کہنا جسے حسین آزاد کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، جسے حسین آزاد سے کیا منزلت ملتی ہے، کیا مقام ملتا ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ حسین نے جو کربلا میں لڑائی کی، جنگ کی، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حکومت کے لیے۔ عزیزان گرامی، حسین کی نظر میں حکومت کی حیثیت بھی کیا ہے؟ حسین کی نظر میں حکومت کی اہمیت ہی کیا ہے؟ ارے حسین اس کا لخت جگر ہے جو ایک مرتبہ اپنی ٹوٹی ہوئی نالین کو سل رہا تھا۔ مولا کائنات حضرت علی ٹوٹی ہوئی نالین سل رہے تھے کہ ابن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ اس نالین کی بازار میں قیمت کیا ہوگی؟ کہا مولا اس کی تو کوئی قیمت ہی نہ ہوگی۔ تو مولا نے کہا سنو، تمہاری جو حکومت ہے علی کی نظر میں اس نالین کے برابر بھی نہیں۔ جس علی کی نظر میں حکومت ایسی ہو، کیا اس کا لال حکومت کے لیے رنگ دے گا، حکومت کے لیے لڑائی کرے گا؟ نہیں، بات اسلام کی تھی، بات ایمان کی تھی۔ وگرنہ خود علی کی تلوار کے تیور شامی لشکر نے دیکھ لیے تھے۔ علی کی تلوار کی آنچ پر جتنے شامی تھے سب کباب ہو گئے تھے۔ صلوات بر محمد۔ نہیں، یہ تلوار، یہ جنگ اسلام کی جنگ، یہ جنگ ایمان کی جنگ، یہ جنگ حسین کی ابدیت کو ثابت کرنے کی جنگ، یہ جنگ امت کے بخشوانے کی جنگ۔ یعنی گرامی، عبد دو طریقے کے، ایک وہ عبد ہے جو خود اب اپنے آپ کو، ایک وہ عبد ہے جسے خدا عبد کہتا ہے۔ یعنی حسین وہ عبد ہے جسے خدا خطاب کر رہا ہے، اے نفس غلط تھا اس حال میں تو اس سے راضی ہے، اس سے راضی۔ ایک صلوات پڑھے محمد جانے کے راضی۔ اس فرش ادا کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اس عزاداری کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اب تو غیروں میں نہیں، اپنوں میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ عزاداری زیادہ نہ کیجیے، تبرک مہنگے نہ بانٹیے، لوگوں کو اذیت ہوتی ہے تو نہیں کرتے۔ یہ لانے کے نام میں کیا کہا جاتا ہے؟ نہ بانٹیے، اذیت ہوتی ہے لوگوں کو، جو غریب ہے ان کو اذیت ہوتی ہے۔ میرا اتنی عمر میں جتنی جو میری عمر ہے اس میں تجربہ یہ ہے، کچھ امیروں کو چھوڑ کے جن کو میں جانتا ہوں، امیروں سے زیادہ غریبوں کا عزاداری میں حصہ ہے، غریبوں کا زیادہ حصہ ہے، اس لیے کہ عزاداری میں دولت نہیں چاہیے، نیت چاہیے، دولت نہیں چاہیے، نیت چاہیے۔ اور آپ سن لیجیے یہ نظریہ کہاں سے ملتا ہے۔
ایک آیت نازل ہوئی تھی آیت نجوا، اس میں یہ ہوا تھا کہ جب بھی کچھ رسول سے پوچھو تو پہلے کچھ دو۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ نے یہ متحدہ فیصلہ کر لیا کہ نہ رسول کے پاس جائیں گے نہ کچھ پوچھیں گے۔ عزیزان گرامی، مولائے کائنات نے صرف اس آیت پہ عمل کیا، کچھ درہم کو خرد کیا، ہر دن جاتے رسول سے سوال کرتے اور ہدیہ دیتے۔ 10 دن تک مولائے کائنات نے یہ عمل کیا اور اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ لیکن عزیزان گرامی، اس آیت پہ ہمارے مولا نے فخر کیا ہے کہ اس آیت پر علی کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ لیکن عزیزان گرامی، فخر الدین رازی نے کہا کہ اگر کوئی بھی عمل نہ کیا ہوتا تو بہتر تھا۔ توجہ چاہوں گا، کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اگر جو یہ آیت باقی رہ جاتی تو جو غریب تھے ان کی دل آزاری ہو جاتی۔ عزیزان گرامی، مولائے کائنات کی فضیلت گھٹانے کے لیے فخر الدین رازی نے کہا کہ اچھا ہوا کہ کسی نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا، اگر عمل کرتے تو جو غریب تھے ان کی دل آزاری ہو جاتی۔ عزیزان گرامی، اگر یہ دل آزاری کا ہی مسئلہ دیکھیے گا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ عزادارو، اگر یہ دل آزاری کا ہی مسئلہ دیکھیے گا تو روزے بھی نہ رکھیے، جو مریض ہیں ان کی دل آزاری ہو جائے گی۔ حج پہ نہ جائیے، جو فقیر ہیں ان کی دل آزاری ہو جائے گی۔ ارے بہت کچھ چھوڑیے، ایمان اسلام نہ لائیے، اس لیے جو کفار ہیں ان کی دل آزاری ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک فضیلت علی گھٹانے میں پورا ایمان ہی ہاتھ سے دیے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح علی کی فضیلت دل آزاری کا مسئلہ لایا گیا، ویسے ہی عزاداری گھٹانے کے لیے یہ حربہ نکالا گیا، دل آزاری ہوتی ہے۔ اہمیت معلوم کیجیے اس فرش ادا، کبریت احمر کی روایت ہے، جب یہ فرش ادا بچ جاتا ہے، کتنی فضیلتیں ہیں اس فرش ادا۔ کبریت احمر میں نقل ہے کہ آسمان پہ فرشتوں کا ایک گروہ بیٹھا ہوا، کہ زمین سے ایک آسمان کی طرف فرشتے جاتے ہیں، جماعت گروپ۔ تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ آسمان کے فرشتے۔ زمین کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم زمین سے اس جگہ سے آ رہے ہیں کہ جہاں مجلس حسین برپا ہو، اور پھر وہاں ہم نے فرش ادا پہ اپنے پروں کو مس کیا ہے۔ اچھا، تبھی تمہارے پروں سے وہ خوشبو آ رہی ہے کہ جس سے پورا آسمان معطر ہے۔ اس کے بعد آسمان کے فرشتے بھی زمین کی طرف جانے لگتے ہیں۔ زمین کے فرشتے روکتے ہیں، بھائی اب کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم بھی جائیں گے اور زمین سے اپنے پر کو مس کر لیں گے اور اس فیض کو حاصل کر لیں گے۔ زمین کے فرشتے کہتے ہیں اب جانے سے کوئی فائدہ نہیں، فرش ادا سمٹ گیا ہے، مجلس ختم ہو گئی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ارے فرش سمٹ گیا ہے، جس زمین پر فرش بچھا تھا وہ زمین تو باقی ہے، ہم اس زمین پر اپنے پروں کو مس کر کے اس فیض کو حاصل کر لیں گے۔ یہ عظمت فرش ادا ہے اور خود اشک غم کی روایت ہے۔ جب کہیں بھی تکلیف اور عذاب ہونے لگتی ہے تو شام سے دنیا ٹوٹی ہوئی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اماں فلاں مقام پر بھیا کی مجلس ہو رہی ہے، ٹوٹی ہوئی قبر سے ٹوٹی ہوئی پستیوں والی بیوی ایک مرتبہ نکل کے آتی ہے اور اس جگہ پہ پہنچتی ہے کہ جہاں حسین کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے۔ ذاکر فضائل بیان کرتا ہے اور جیسے ہی مصائب کی طرف آتا ہے، مصائب پڑھتا ہے اور کوئی بندے مومن چیخ مار کے روتا ہے تو جو چھوٹی سی بیوی ہے
وہ کہتی ہے دادی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتی ہے یہ تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں۔ کہا دادی اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو ہم پہ دو ظلم نہ ہوتے۔ کہا سکینہ کون سے ظلم نہ ہوتے؟ کہا دادی ایک تو علی اصغر کو تیر نہ لگتا، دوسرے مجھے تماچے نہ مارے جاتے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمتیں نازل کرے۔ عزاداروں چھٹے امام کے پاس لوگ آئے ہیں۔ امام نے پوچھا ہے بھائی حسین پہ روتے ہو؟ کہا مولا روتے ہیں۔ کہا کیسے روتے ہو؟ کہا آنسوؤں سے روتے ہیں۔ کہا آنسوؤں سے نہ رویا کرو بلکہ ایسے رویا کرو جیسے جنت میں فاطمہ روتی ہے۔ ارے واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدائیں بلند کر کر کے روتی ہے۔ عزادارو آج کی شب شہادت سکینہ ہے، آج روز شہادت سکینہ ہے۔ آئے باپ کی جانے والی بچی، حسین کے دل کا سکون۔ حسین کے قتل کے بعد جب زندان میں قید کیے گئے ہیں تو عزادارو سکینہ ہر شام سید سجاد کے پاس آ کے بیٹھ جایا کرتی۔ ایک مرتبہ جب شام سے زندان کے اوپر سے پرندے گزرتے تھے، سکینہ پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا فرماتے تھے سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ سکینہ تڑپ کے پوچھتی تھی بھیا مجھے وطن جانا نصیب نہ ہوگا؟ آئے ہمارا بیمار امام سکینہ کو جواب دے بھی تو کیا دے؟ آئے اگر زینب پوچھے تو جواب مل جائے گا، آئے اگر کلثوم پوچھے تو جواب مل جائے گا، لیکن سکینہ سے کیسے کہے؟ اے سکینہ سب کو تو وطن جانا نصیب ہوگا لیکن تمہیں اسی زندان میں چھوٹی سی قبر میں سونا ہوگا۔ بس عزادارو ایک روایت پڑھوں گا مجلس ختم کر لوں گا۔ مجلس ہو گئی آپ نے فرصہ دے دیا، لیکن ہم کے ملگریے کے لیے ایک مصائب آپ کے سامنے عزاداروں سراج غم کی روایت ہے کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا ہے تو نیزوں پہ تمام سر تھے۔ ایک مرتبہ یزید کی گود میں یزید کی بیٹی بیٹھی، یزید کی بیٹی تمام سروں کو دیکھتی ہے، ایک سر کو دیکھتی ہے جس کا ہونٹ خشک ہے۔ عزاداروں ایک سر کو دیکھتی ہے کہ جس کا سر چاند کی طرح تھا، شاید وہ علی اکبر کا سر تھا۔ کسی سر کو دیکھتی ہے کہ شاید اس کی کربلا میں ابھی ابھی شادی ہوئی تھی۔ عزاداروں تمام سروں کو دیکھتے ہوئے اس کی نظر ایک سر پہ ٹک جاتی ہے، وہ 6 مہینے کے بندے کا سر تھا۔ ایک مرتبہ یزید سے کہتی ہے بابا مجھے اس بچے کا سر چاہیے۔ یزید حکم دیتا ہے، سر کو رملہ کی آغوش میں دے دیا جاتا ہے۔ وہ علی اصغر کا سر لے کر کے چلنے لگتی ہے، ادھر سکینہ اپنی پھوپھی زینب کے پاس ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب کا چہرہ دیکھتی ہے، زینب سکینہ کی دل کی بات سمجھ جاتی ہے، کہتی ہے سکینہ جاؤ، اب کیا تھا یزید کی بیٹی آگے آگے، حسین کی بیٹی رملہ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ کہ رملہ ایک حجرے میں جاتی ہے اور علی اصغر کے سر کو ایک جھولے میں رکھ دیتی ہے۔
आजादारों तसव्वुर ही नहीं किया। आए सरे अली असगर, जब चूल्हे में सकीना देखती है गश खा के गिर जाते हैं। जब गिरने की आवाज आती है तो उजड़े से बाहर आके देखती है तो एक छोटी सी बच्ची गश में है। आए पानी का छींटा देकर बेदार किया जाता है। हिंद पूछती है बीबी आप कौन हैं? सकीना खौफ से कभी दाएं देखती है कभी बाएं देखती है। हिंद पूछती है बीबी क्या देख रही हो? कहा मुझे डर है कहीं शिमर ना आ जाए। कहा बीबी शिमर क्या करेगा? कहा अगर शिमर आ गया तो तबाहे मारेगा। कहा बीबी ना घबराओ यहाँ शिमर ना आएगा। आजादारो पूछती है बच्ची है मेरी बच्ची, ऐ बीबी ये बताओ तुम कहाँ से हो? कहा कि हम शहर मदीना से हैं। कहा मदीने से हो? मदीने में किस मदीने से हो? कहा मैं कबीले बनी हाशिम से हूँ। आजादारो एक मर्तबा जब कबीले बनी हाशिम का नाम सुना तो तड़प के कहती है अगर कबीले बनी हाशिम से हो तो हुसैन को तो जरूर जानती हो। हुसैन को तो जरूर जानती होगी। बच्ची ने अपने आप को संभाला। अरे मुझसे बेहतर हुसैन मुझसे बेहतर हुसैन को कौन जानेगा? कहा अगर हुसैन को जानती हो तो बताओ हुसैन की कितनी बच्चियां हैं? कहा हुसैन की 3 बेटियां हैं। कहा नाम बताओ? कहा एक का नाम कुबरा है, एक का नाम सुगरा है, उसके बाद सकीना खामोश। इनने कहा है बीबी तीसरी बेटी का नाम क्यों नहीं लेती? कहा बीबी दुआ करो कि तीसरी बेटी का नाम लेने से पहले सकीना को मौत आ जाए। कहा कि वो तीसरी बेटी मैं सकीना। इनकी वो हालत हुई। अरे सर पर आईना दरबार में गए। यजीद ने देखा अपनी रिदा को इनके सर पे रख दिया। कहा बीबी तुमको ऐसे दरबार में नहीं आना चाहिए। कब आए हो तुम पे? आए रसूल की नवाजियां सर पर आईना तेरे दरबार में खड़ी है। मुझे अपनी बीवी की पर्दे का